آج کی اس ویڈیو میں ہم اس زہریلے سانپ کے بارے میں بات کریں گے جو اگر انسان کو ڈس لے تو 30 منٹ کے اندر اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ڈسنے کے فوری بعد جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ جلد کے رنگ کا تبدیل ہونا ہے، جس کے چند منٹوں کے بعد انسانی جسم کو فالج ہو سکتا ہے، اور اگر پراپر ویکسین نہ دی جائے تو انسان کا سینٹرل نروس سسٹم بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ زہریلا سانپ کون سا ہے اور کہاں پایا جاتا ہے، وہ تمام تر تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اژدہا انتہائی طاقتور جانور ہے۔ اگرچہ یہ زہریلا نہیں ہوتا لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پر بڑے بڑے جانوروں کو ڈھیر کر لیتا ہے۔ انہیں سب سے طاقتور سانپ مانا جاتا ہے، لیکن ایک سانپ ایسا بھی ہے جو اژدہے سے بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کی پسندیدہ خوراک ہی اژدہوں اور دیگر سانپوں کا شکار ہے۔ اس کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ اگر یہ کسی کو ڈس لے تو 30 منٹ کے وقت میں انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس سانپ کی جو پاکستان، انڈیا سمیت جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے لمبا زہریلا سانپ ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 10.5 سے 13 فٹ تک ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ اژدہے جتنی جسامت کا بھی ہو جاتا ہے اور 19 سے 20 فٹ تک اس کی لمبائی دیکھنے میں آتی ہے۔ اسے ہم کنگ کوبرا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ صرف کالا نہیں ہوتا بلکہ علاقے کے اعتبار سے اس کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں۔ بعض علاقوں میں اس کے کالے رنگ پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پر اس کا رنگ بھورا بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر سانپ چوہوں اور چھوٹے ریپٹائلز کا شکار کرتے ہیں، لیکن کنگ کوبرا کی کہانی ذرا مختلف ہے۔ یہ سانپوں کا شکار کرتا ہے۔ اکثر یہ چھوٹے کنگ کوبراز کو بھی نشانہ بنا لیتا ہے۔ صرف بڑے اژدہے ہی اپنی جسامت کی وجہ سے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سانپوں کی خوشبو سونگھ کر ان کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے بعد ان کا شکار کرتا ہے۔ اگر کھانے کی کمی ہو تو یہ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ شکار کے لیے اپنے زہر کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا میٹابولزم انتہائی سست ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ ایک بار بڑا شکار کر لے تو پھر کئی مہینے کچھ کھائے پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ اگرچہ کنگ کوبرا دنیا کے سب سے خطرناک ترین سانپوں میں سے ایک سانپ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بلا وجہ کسی پر حملہ نہیں کرتا۔ اکثر یہ انسانوں سے بچتا ہے اور اگر اسے چھیڑا بھی جائے تو یہ کہیں نہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے غصہ اسی وقت آتا ہے جب کوئی اس کے انڈوں کے قریب جانے کی کوشش کرے۔ خطرہ محسوس کرنے پر بھی یہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوتے بلکہ اس کو وارننگ دیتے ہیں۔ یہ کنڈلی مار کر اپنا سر والا حصہ اوپر اٹھا کر پھن پھلاتے ہیں۔ اس دوران یہ اپنے دانت اور زبان دکھاتے ہیں اور زور سے پھنکارتے ہیں۔ جب یہ پھنکارتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کوئی جانور غرا رہا ہے۔ اگر تو پھن پھلانے اور پھنکارنے سے خطرہ ٹل جائے تو یہ حملہ نہیں کرتا، لیکن اگر اسے کارنر کیا جائے تو پھر یہ اپنے سیلف ڈیفنس میں حملہ کرتا ہے۔ اکثر لوگ اسی وجہ سے کنگ کوبرا کے ہاتھوں ڈسے جاتے ہیں کیونکہ وہ سیف زون کا غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوبرا چند انچ یا فٹ تک ڈنگ مارے گا، لیکن حقیقت میں یہ کافی دور تک حملہ کر سکتا ہے۔ ایک بار میں یہ کئی بار ڈنگ مارتا ہے، جس کی وجہ سے شکار کے لیے بچ پانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بائٹ میں 420 سے 600 ملی گرام تک زہر منتقل کر سکتا ہے۔ یہ زہر کی بہت بھاری مقدار ہے جو جان کے لیے فوری خطرے کا باعث بنتی ہے۔ بہت سے واقعات میں انسان کی فوری موت ہو جاتی ہے۔ کنگ کوبرا کے ڈسے ہوئے انسان کے لیے بچنے کا زیادہ سے زیادہ وقت 30 منٹ تک ہوتا ہے۔ اگر اس دوران ویکسین لگا دی جائے تو انسان بچ سکتا ہے، ورنہ دردناک موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کنگ کوبرا کے ڈسنے کے بعد سب سے زیادہ چیز جو نظر آتی ہے وہ سکن کا تبدیل ہونا ہے۔ اس میں جلد کا رنگ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے فوری بعد پورا جسم سوجن کا شکار ہوتا ہے اور مریض ناقابل برداشت درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شدید صورتوں میں سوجن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اعضاء پھٹنے لگتے ہیں، پھر انہیں کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ انسان کے سینٹرل نروس سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے، جس سے آنکھوں کے آگے دھندلاپن، غنودگی اور چکر آنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں فالج کی سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، یعنی انسان ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ سب علامتیں ظاہر ہونے کے باوجود اگر ادویات نہ دی جائیں تو اگلا مرحلہ کارڈیو ویسکولر کولیپس کا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مریض کوما میں چلا جاتا ہے۔ اسی حالت میں اس کا نظام تنفس فیل ہوتا ہے اور مریض کی موقع پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔